زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے دل لگا کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور رحمت عالم، جان عالم، فخر بنی آدم، سید الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اور اس کے توفیق و عطا سے آج 22 جمادی الاخرہ بروز جمعہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس حاضری کو، نماز جمعہ کو ہم سب کی بخشش کا، نجات کا ذریعہ بنائے۔ 22 جمادی الاخرہ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، اور آج فتنہ مولائیت، فتنہ رافضیت اور فتنہ تفضیلیت اپنے عروج پر ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے نئے نئے فتنے جو رونما ہو رہے ہیں، اور نئے نئے لوگ بہروپیے کی شکل میں بند کمرے میں ویڈیوز بنا بنا کر صحابہ کرام کی شان میں، عشرہ مبشرہ کی شان میں، بالخصوص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان میں بدتمیزی کر رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں، اور انتہائی بھونڈے انداز میں آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ سوچا یہ تھا کہ آج کی بیان میں لوگوں کی فرمائش کے مطابق میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی زندگی کے چند حالات قرآن مقدس کی روشنی میں بیان کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ پھر کچھ ایسے حالات بن گئے کہ مجھے اپنا فیصلہ تبدیل کرنا پڑا، اور آج میں سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے چند اہم گوشے بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، چونکہ اہل سنت والجماعت کی جو بنیاد ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت حضرت صدیق اکبر کو حضور کا خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ حضور کا پہلا جانشین اور حضور کا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، اور نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل مانتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کو۔ اور جو اس عقیدے سے منحرف ہو، پھر وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ سنی نہیں ہو سکتا ہے، اور جو لوگ خود کو سنی کہتے ہیں مگر اس عقیدے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو وہ دھوکے باز ہیں، وہ ہرگز سنی نہیں ہیں۔ سنیت کا نام لے کر وہ رافضیوں کی باتیں کر رہے ہیں اور رفض پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی کتابوں کے حوالے پیش کریں
تو بات اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہوگی، چونکہ ہمیں بات غیروں تک پہنچانا ہے۔ ان کی باتوں میں بہت سے سیدھے سادے مسلمان بھی آ جاتے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بات اس انداز میں پیش کی جائے کہ غیر بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ تو میں انہی کی کتابوں سے، یعنی رافضیوں ہی کی کتابوں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا کہ انہوں نے صدیق اکبر کی شان، سب کی تو بات نہیں کر رہا، البتہ جو منصف انصاف پسند ہیں ان کے علماء، انہوں نے کس انداز میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی ہے، اور آیت قرآنیہ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ آیت قرآنیہ صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ تو جو لوگ مطلقاً ان کی کسی فضیلت کو نہیں مانتے ہیں، ان کو غاصب کہتے ہیں، ظالم کہتے ہیں، حضرت علی کا حق مارنے والا کہتے ہیں، حضرت فاطمہ کا باغ فدق ہڑپ کر جانے والا کہتے ہیں، کم سے کم اگر وہ منصف ہیں، انصاف پسند ہے، تو سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ واقعی ہم سے چوک ہو رہی ہے۔ قرآن مقدس کی میں نے چند آیت کریمہ سورہ لیل کی پڑھی ہے، یہ 30ویں پارے کے اندر سورہ لیل ہے، آخر میں ہے، اور سورہ لیل کے آخر کی چند آیت کریمہ پڑھی ہیں میں نے، اور یہ آیت کریمہ صدیق اکبر کے بارے میں ہے۔ ہمارے ہاں بالکل متفق علیہ فیصلہ ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ نے فرمایا ان قریب جہنم سے دور رکھا جائے گا وہ جو سب سے بڑا متقی ہے، سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اپنے باطن کو پاک و صاف کرنے کے لیے، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، وہ محض اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور عن قریب اس کا رب اس سے راضی ہوگا۔ یہ جو تسلسل کے ساتھ چند آیات کریمہ ہیں، یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان میں ہیں۔ ہمارے ہاں بالکل متفق علیہ اہل سنت والجماعت کے تمام مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اتقا صدیق اکبر کو فرمایا ہے، اور اتقا کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب صدیق اکبر کو اتقا کہہ دیا تو آپ امت محمدیہ میں، تمام صحابہ میں، بلکہ نبیوں اور رسول کے بعد تمام انسانوں میں سب سے بڑے متقی ہیں، سب سے پرہیزگار ہیں، اور جو سب سے بڑا متقی ہوگا وہی سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہوگا۔ 5ویں صدی ہجری کے ان کے ایک امین الاسلام گزرے ہیں، شیخ حسن فضل بن حسن طبرسی، نام یاد رکھیے آپ، فضل بن حسن طبرسی، ان کے بہت بڑے مفسر، بہت بڑے عالم دین ہیں، اور اس عنوان میں اس سے پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں۔ ان کا نام میں نے اس سے پہلے جب محرم الحرام کے خطابات کیے تھے تو یہ نام میں نے بار بار ذکر کیا تھا تاکہ آپ یاد رکھیں۔ یہ رافضیوں کے بہت بڑے امام ہیں، رافضی ان کو شیخ الاسلام اور امین الاسلام کہتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے مجمع البیان فی تفسیر القرآن، یہ گوگل کے اوپر آپ لکھیں گے تو پوری PDF فائلیں 10 جلدوں میں ضخیم تفسیر ان کی ہے، اور یہ رافضی حضرات اس کو اپنی لائبریری میں سجاتے ہیں، اس کی طباعت کرتے ہیں، اس کو چھپواتے ہیں، اور اس پر مکمل اعتبار و بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے، کوئی معمولی کتاب نہیں، کوئی پڑھا لکھا رافضی اس کتاب کا انکار نہیں کر سکتا۔ باقی کرتا رہے، کرنے والے کرتے رہے، مگر جو پڑھا لکھا رافضی ہوگا، یعنی اپنے مسلک کو پڑھنے والا، جاننے والا، تو وہ سمجھے گا کہ یہ کتاب بڑی معتبر ہمارے یہاں مانی جاتی ہے۔ تو مجمع البیان فی تفسیر القرآن اٹھا کے دیکھیں آپ، آخری جلد ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور اسی سورہ لیل کو اٹھا کے دیکھیں، اس کی تفسیر میں باقاعدہ فضل بن حسن طبرسی نے لکھا ہے کہ یہاں پر کئی تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی ہے، حضرت علی کا سرے سے نام ہی نہیں لیا۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں رافضی علماء کی باتیں کر رہا ہوں۔ آپ کتاب کھول کر دکھا سکتے ہیں ان رافضیوں کو جو لوگ صدیق اکبر کو سرے سے متقی کا مسلمان ہی نہیں مانتے، غاصب، ظالم، اور نہ جانے کیسے کیسے گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور پھر خود کو صالح، پرہیزگار، اور نہ جانے کیا کہتے ہیں۔ جو حضور کی تربیت میں رہے، جو حضور کے ساتھ زندگی بھر رہے، وہ ان کے نزدیک اچھے نہیں ہیں۔ یہ خود 1500-1400 سال کے بعد پیدا ہو جانے کے بڑے اچھے ہو گئے۔ تو ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ جب صدیق اکبر نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا اپنی لمبی رقم دے کر، کیونکہ اس زمانے میں بہت سے انسان غلامی کی زندگی گزار رہے، تو غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جیسے آپ کا سامان ویسے غلام،
بس وہ انسان ہے. باقاعدہ مارکیٹ میں انسانوں کو غلام بنا کر بیچا جاتا تھا. جنگیں ہوتی تھی، جو قوم ہارتی تھی اور ان میں جو گرفتار ہوتے تھے ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا. اور شروع میں مذہب اسلام نے بھی اس چیز کو برقرار رکھا تھا کہ دنیا جانے کہ غلاموں کا مقام کیا ہے، غلاموں کے حقوق کیا ہیں. اور پھر مسلمانوں نے بھی غلام بنائے، مگر پھر دکھایا دنیا والوں کے غلاموں کے ساتھ کیسا انسانیت کا برتاؤ برتا جاتا ہے. یہ غلام انسانیت جانور نہیں کہ ان کو مارا پیٹا جائے اور ان کا حق نہ دیا جائے، چونکہ انسانوں کو جو غلام بنتے تھے ان کو وہ کسی بھی طرح کا کوئی حق نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ انسان ہی نہیں سمجھتے تھے. غلام کچھ نہیں کر سکتا تھا. مسلمانوں نے بتایا کہ انسان ہے، ان کے ساتھ انسانیت برتی جائے، ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام کیا جائے، ان کو ساتھ زیادتی نہ کی جائے، ظلم نہ کیا جائے. تو حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا. حضرت عامر بن فہیرہ یہ بھی غلام تھے. حضرت صدیق اکبر کے پاس ماشاءاللہ بڑی دولت تھی. مکہ المکرمہ کی زندگی میں بھی بہت بڑے تاجر تھے. اور حضرت عثمان غنی تو بعد میں مالدار بنے ہیں. حضرت عثمان غنی سے پہلے صدیق اکبر کا مقام تھا مکہ المکرمہ میں مالداری میں. بہت بڑے تاجر تھے، بزنس مین سے، اور صاحب رائے مانا جاتا تھا. کفار مکہ بھی آپ کے پاس آ کے مشورہ کرتے تھے. یہ آپ کا مقام تھا. اس وقت آپ مسلمان ہوئے اور اپنی دولت کو اسلام پر لٹایا. تو جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے غلام، مکہ المکرمہ کے آتنکوادی ظالم ان پر ظلم و زیادتی کرتے تھے، تو یہ پیسہ دے دے کر خرید کر ان کو آزاد کرتے تھے. تو شیخ فضل بن حسن طبرسی نے روایت کیا، بیان کیا کہ جب صدیق اکبر نے کئی غلام مسلمانوں کو خرید کر آزاد کیا جو ظلم و زیادتی کی چکی میں پس رہے تھے، جن کو کفار مکہ مار رہے تھے، ظلم و زیادتی کر رہے تھے، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے صدیق اکبر کی شان میں. اور کوئی رد نہیں کیا. یہ روایت نقل کر کے وہ آگے بڑھ گئے. اگر یہ روایت ان کے نزدیک معتبر نہ ہوتی تو اس روایت کو نقل کرنے کے بعد رد کرتے یہ روایت غلط ہے. اور روایت کس سے کر رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کر رہے ہیں. وہ فاروق اعظم جن کا نام سنتے ہی رافضیوں کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، نیم مردہ ہو جاتے ہیں، اور اپنے قلب کو تسکین دینے کے لیے حضرت فاروق اعظم کے شان مغلظات یعنی گندی گندی گالیاں بکتے ہیں. ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں. رافضیوں کے امام، رافضیوں کے شیخ، رافضیوں کے امین الاسلام شیخ طبرسی اپنی کتاب کے اندر، کتاب موجود ہے، کہیں بھی اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں آپ. نہ ملے تو مجھے بتائے گا، میں آپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے بھیج دوں گا اگر آپ عربی پڑھنا جانتے ہیں. اب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس کا اردو ترجمہ ہوا کہ نہیں ہوا. ہم نے عربی پڑھی ہے عربی کتاب میں. تو انہوں نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ یہاں پر اتقا سے مراد کوئی اور نہیں صدیق اکبر ہے. ایک قول نقل کیا ہے. تو اب رافضی بھی کہہ رہے ہیں کہ اتقا سے مراد صدیق اکبر ہے. ہم تو کہتے ہی کہتے ہیں، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے تمام مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے، ان کے علماء نے بھی اس بات کو لکھا ہے. اب کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیں اتقا سے مراد صدیق اکبر ہوگا. قرآن مقدس میں دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو. تو جتنا تقویٰ بڑھے گا اتنی ہی عزت اللہ کی بارگاہ میں ہوگی، اتنا ہی مرتبہ بلند ہوگا. اور چونکہ صدیق اکبر اتقا ہے، لہذا آپ ہی تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد تمام انسانوں میں کل کائنات میں سب سے افضل ہیں. یہ ہمارا عقیدہ تو خود ہماری کتابوں سے ثابت ہے. اور رافضیوں نے بھی، جو منصف انصاف پسند رافضی علماء، انہوں نے اس بات کو لکھا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. سورہ زمر اٹھا کے دیکھیں. سورہ زمر، اس میں ایک آیت کریمہ ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ساتھ محبوب کے محبوب یعنی سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کیا اور یہ فرمایا وہ جو صدق کو صداقت کو لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہ لوگ متقی ہیں، یہی لوگ متقی. یہ ترجمہ ہوگا اولئک هم المتقون. اب یہ الگ بات ہے کہ یہاں پر جو لفظ صدق آیا اس کا معنی کیا ہے؟ اردو میں اس کا ترجمہ صداقت، سچائی کرتے ہیں، مگر یہاں مراد کیا ہے؟ تو ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد دین اسلام ہے، ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مقدس ہے، ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر والذی جاء بصدقے سے مراد آقا کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذی جاء بصدقے سے مراد ابو بکر صدیق ہیں. ان دونوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں.
تو اللہ رب العزت نے صدیق اکبر کے تقوی کو حضور کے تقوی کے ساتھ ملا کر پیش کر دیا۔ اب کون شخص ہوگا جو حضور کے تقوی کا انکار کر سکے اور حضور کے تقوی کے ساتھ ابو بکر کے تقوی کا، ان کی پرہیزگاری کا انکار کر سکے؟ یہ تو اپنی بات ہو گئی۔ اس پر میں حوالے پیش کروں تو سینکڑوں کتابیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں رافضوں کی، ان کی کتاب یہی شیخ فضل بن حسن طبرسی، اسی کو مجموع اٹھا کے دیکھیں آپ، مجموع البیان فی تفسیر القرآن، سورہ زمر کی تفسیر میں اسی آیت کریمہ کو کھولیں آپ۔ اس میں انہوں نے 6 قول نقل فرمائے، 6 قول۔ 6 قول میں چوتھا قول ذکر کیا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ والذی جاء بصدقہ سے مراد حضور ہے، والذی وصدق بہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھ گئے، انہوں نے اس پر قلم نہیں چلایا کہ یہ قول غلط ہے، صحیح ہے، کیا ہے، وہ نقل کر دیا۔ ایک محقق کی شان یہ ہوتی کہ اس کے بعد جتنی باتیں کسی ایک ٹاپک کے حوالے سے جتنی باتیں پہنچتی ہیں وہ تمام باتوں کو نقل کر دیتا ہے۔ اگر ان باتوں میں کوئی غلط بات ہوتی پھر رد نہیں کرتا کہ یہ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، کتابیں بھری پڑی ہیں کہ ایک محقق جب کئی باتوں کو نقل کرتا ہے تو اس میں جو خراب ہوتی ہے اس کو چھانٹتا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح، یہ صحیح، یہ صحیح۔ انہوں نے جب نقل کیا 6 قولوں کو تو ان 6 قولوں میں چوتھا قول یہ نقل کیا ہے کہ اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ لہذا ان کے نزدیک بھی اگر یہ مان لیا جائے کہ سیدنا صدیق اکبر کو اللہ رب العزت نے حضور قرآن مقدس کے اندر متقی کہا ہے، اعلیٰ درجے کا متقی کا، تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، یہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ سے ثابت ہے، یہ ان کے عالم دین میں لکھا۔ اگر میں اس پر تفصیلی گفتگو کروں تو گفتگو ہو ہی نہیں پائے گی، وقت چونکہ اتنا زیادہ نہیں رہتا کہ میں ڈیٹیل سے جمعے کے بیان میں بیان کروں۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ تفصیل سے کرسی لگی ہوں اور آپ سارے کاموں سے فارغ ہو کر بیٹھے آ کر تو گھنٹوں کی گفتگو ہوتا بھی سارے کام، ساری باتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ اب میں تیسری آیت کریمہ میں چلتا ہوں، سورہ نور۔ سورہ نور میں آیت کریمہ 22 نمبر، آیت نمبر 22، اس میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ سورہ نور ہے، آیت نمبر 22۔ اب آپ سورہ نور کے بارے میں جانتے ہیں کہ سورہ نور وہ مبارک سورت ہے، 18ویں پارے میں ہے یہ، کہ جس میں اللہ رب العزت نے حضور کی محبوبہ، حضور کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی ماں حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی ہے، اور کئی آیت کریمہ آپ کی شان میں ہیں، آپ کی پاکیزگی کو، آپ کی عفت کو، آپ کی برات کو، جو تہمت لگائی تھی منافقین نے، اور کمزور دل کے کمزور مومن جو اس وقت نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کمزور مسلمان تھے، ایمان اتنا راسخ نہیں ہوا تھا، اور وہ منافقوں کے پروپیگنڈے کے چکر میں آ کر وہ لوگ بھی اس بات کو صحیح سمجھ بیٹھے اور الزام لگائے تھے عائشہ صدیقہ پر۔ تو پھر یہ آیت کریمہ سورہ نور کی کئی آیت کریمہ ان کی برات میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد 22ویں آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ فضل والے ہیں، وسعت اور گنجائش والے ہیں، وہ لوگ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے۔ انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، نظر انداز کریں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف فرما دے؟ اللہ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے خالہ زاد بھائی ہیں حضرت مصطح بن اساسہ سے، مصطح میم سین طا اور ہا، مصطح بن اساسہ، یہ یتیم تھے۔ حضرت ابو بکر ان کو خرچہ دیتے تھے، سارا خرچہ ان کے ذمہ تھا، یتیم تھے اور رشتہ دار بھی تھے، اس لحاظ سے پورا خرچہ یہ برداشت کرتے تھے۔ اور مصطح بن اساسہ یہ بدری صحابی ہیں، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، مگر جب کوئی لہر چلتی ہے تو بڑے بڑے لوگ بھی بہہ جاتے ہیں اس لہر میں، آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ جب ایک پروپیگنڈا کسی کے بارے میں کیا جائے، مسلسل کیا جائے، تو سیدھے سادھے لوگ بھی اس پروپیگنڈے کے شکار ہو جاتے ہیں کہ ہاں یار بات تو صحیح ہوگی، اتنے لوگ کہہ رہے ہیں، بات میں کچھ دم ضرور ہے۔ یہ ہمارے یہاں بھی آج رائج ہو رہا ہے، جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگے۔ بہرحال پروپیگنڈے کے چکر میں نہیں آنا چاہیے، یہ چکر میں آ گئے۔ انہوں نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں جو تہمت لگائی گئی تھی اس کو صحیح مان لیا، اور انہوں نے بھی ادھر پھسپھسانا شروع کر دیا، گفتگو کرنی شروع کر دی۔
یہ بات حضرت صدیق اکبر کو معلوم پڑی کہ میری بیٹی پر منافقین نے تہمت لگائی ہے، وہ بیٹی جو سب سے بڑی فقیہہ ہے، وہ بیٹی جو حضور کی زوجہ محترمہ ہے، اس پر اس شخص نے تہمت لگائی، اور تہمت لگانے والوں کو ساتھ دیا، جس کے کھانے پینے کا رہنے سہنے کا سارا انتظام تو میں کرتا ہوں، سارا خرچہ میں برداشت کر رہا ہوں، اس کو تو کم سے کم خاموش رہنا چاہیے تھا۔ بتقاضۂ بشری آپ بہت سخت ناراض ہو گئے، بات چیت بند کر دی، اور پھر چند ہفتوں کے بعد جب اللہ رب العزت نے ان کی پاکی کو بیان فرمایا، سورہ نور نازل ہوئی، تب تو بالکل طیش میں آ گئے، کیونکہ جھوٹ واضح ہو گیا سب کا۔ آتے مستہ دوڑتے ہوئے آئے حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں، سخت معافی مانگی، پیر پکڑ کر ہاتھ جوڑ کر کے معاف کر دیں، اللہ نے ان کی پاکی بیان کر دی، ہم سے بہت بڑی چوک ہو گئی۔ تو اس کے بعد آپ نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم تجھے آج سے ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی، تو نے میری بیٹی پر تہمت لگائی، آج سے تم کو کچھ نہیں ملے گا، بھگا دیا وہاں سے گھر سے، اور قسم کھالی کہ ایک پھوٹی کوڑی تم کو نہیں دوں گا آج سے۔ یہ انسانی فطرت ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ بھی اپنے تمام تر فضائل و کمال کے باوجود انسانی تو تھے، کوئی فرشتے نہیں تھے، انہوں نے جو ہے قسم کھا لی۔ اب دیکھیے اللہ نے ان کی تربیت فرمائی صدیق اکبر کی، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور صحابہ سے اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو فضل والے کمال والے ہیں اور بڑا دل رکھنے والے ہیں، گنجائش رکھنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ قسم نہ کھائیں کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو کچھ نہیں دیں گے، مسکینوں کو کچھ نہیں دیں گے، اور جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ ان کو کچھ نہیں دیں گے، وہ قسم نہ کھایا کریں۔ انہیں چاہیے کہ معاف کریں، نظر انداز کر دیں، معاف کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ پھر آگے فرمایا ان سے کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف فرما دے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور صدیق فوراً کہا اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھ کو معاف فرما دے، اس کے بعد انہوں نے پورا خرچہ پورا بحال کر دیا، اور جتنا خرچہ دیتے تھے آپ نے فرمایا اب آج سے میں اس سے ڈبل خرچہ دوں گا، اس سے زیادہ دینا شروع کر دیا حضرت مستح کو۔ یہ صدیق اکبر کی شان ہے جو ہماری تمام کتابوں کے اندر موجود ہے۔ مگر فضل بن حسن طبرسی نے بھی جب اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کی ہے تو سیم پورا یہی واقعہ بیان کیا انہوں نے بھی، یعنی ہمارے علماء نے تو اس واقعے کو بیان کیا اور کہا یہ آیت کریمہ صدیق اکبر کے بارے میں ہے۔ رافضی عالم دین نے جب اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کی مجموع بیان فی تفسیر قرآن کے اندر، تو وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ نہیں، ہاں یہ آیت کریمہ صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی ہے، صدیق اکبر کی عظمت اور شان اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ ان کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اب آپ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، صدیق اکبر کو اس آیت کریمہ میں کہا کہ یہ فضل والے ہیں، فضل والے، یعنی ان کی فضیلت کا اعتراف اللہ نے فرمایا، اور قرآن مقدس میں ذکر فرما دیا کہ ابو بکر فضل والے ہیں، فضیلت والے ہیں، کمال والے ہیں۔ اب جو شخص ان کی فضیلت کو تسلیم نہ کرے وہ قرآن مقدس اس آیت کریمہ کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ تو ان کو کمال والا، فضل والا کہہ رہا ہے، ان کی فضیلت کو، ان کی منقبت کو، ان کی شان کو بیان کر رہا ہے، اور کوئی رافضی کہے کہ ان کے اندر کوئی فضل، ان کے اندر کوئی کمال، ان کے اندر کوئی خوبی، کوئی فضیلت ہی نہیں تھی، وہ تو غاصب تھے، وہ تو ظالم تھے، علی کا حق مار لینے والے تھے، فاطمہ کا حق مار لینے والے تھے۔ ابھی ایک شعر ایک رافضی بچے نے پڑھا، پاکستان میں کہیں پروگرام تھا، اور یہ لوگ باقاعدہ ایسے پال پاس کے سپولوں کو بلند کر بڑے کر رہے ہیں کہ صاحب بن کے آگے چل کے اژدہا بن کے سنیوں کو ڈسیں گے۔ اس نے ایک شعر بہت بدتمیزی والا شعر کہا صدیق اکبر کی شان میں، صدیق اکبر کے مذمت میں۔ 13-14 سال کی اس کی عمر رہی ہوگی لڑکے کی، اس کو کیا پتا کہ میں کیا بک رہا ہوں، اس کو پال پوس کے بڑا کیا کہ وہی چیزیں اس کو بتائے گی، وہ اس نے بکواس کی، وہ شعر میں نقل نہیں کر سکتا، اتنا بدتمیزی والا شعر تھا وہ۔ تو جو لوگ صدیق اکبر کی فضیلت کو نہیں مانتے پھر اس آیت کریمہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آئندہ کیا ہونے والا سب اللہ کو پتہ ہے، پھر بھی وہ صدیق اکبر کو فضیلت والا کہہ رہا ہے اور رافضی عالم اس کو تسلیم کر رہا ہے۔ تو جن کی فضیلت کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے، جو لوگ ان کی فضیلت کو نہیں مانتے وہ لوگ پھر قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا انکار کر رہے ہیں۔ پھر منکم اللہ نے فرمایا تم میں سے، یعنی صحابہ میں سے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت والے صدیق اکبر ہیں۔ اس آیت کریمہ کا مدعا یہی ہے کہ تم میں سے جو فضل والے ہیں، کمال والے ہیں۔
پھر آگے فرمایا وسعت، تم میں سے جو وسعت والے کشادگی والے، السعہ اصل میں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو سخی ہوں، دریا دل ہو، جن کے دل بہت بڑے ہوں، جن کے دلوں میں تنگی نہ ہو، جو مالدار ہو، معاف کر دینے والے ہوں، ان کو عربی زبان میں السعہ کہا جاتا ہے۔ وسعت والے، گنجائش والے، اور جن کے دلوں میں بڑی گنجائش ہوتی ہے ان کو السعہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر کے شان میں بیان فرمایا، نازل فرمایا کہ یہ اولو السعہ ہیں، وسعت والے ہیں، گنجائش والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو بکر امت محمدیہ میں سب سے زیادہ رحم دل ہیں، سب سے زیادہ گنجائش والے ہیں، اور آپ کے دل میں حضور کی امت کے تعلق سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اور جب آپ کے دل میں حضور کی امت کے لیے سب سے زیادہ درد ہے، سب سے زیادہ محبت ہے، تو حضور کے بعد پھر آپ ہی امت کے خلیفہ ہونے کے حقدار تھے۔ اور یہ بات صحابہ کرام سمجھتے تھے، اس لیے حضور کے وصال کے بعد انہوں نے بے چوچ چرا صدیق اکبر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کی اور ان کو اپنا خلیفہ، اپنا امام اور اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ تو یہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں، اس پر اگر میں گفتگو کروں تو گفتگو طویل ہو جائے گی۔ اب آگے نہج البلاغہ ان کی کتاب ہے، اور نہج البلاغہ سید رضی جو نہج البلاغہ کے رائٹر مؤلف جنہوں نے اس کو جمع کیا ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ نہج البلاغہ کے اندر ہم نے حضرت علی مولا کائنات کے تمام تقریروں کو، ان کے جتنے بھی خطبات تھے، ان کے خطوط اور ان کی جو بھی نصیحتیں، وہ سب ہم نے جمع کر دی۔ اور نہج البلاغہ ایسی کتاب ہے کہ قرآن مقدس کے بعد رافضیوں کا سب سے اونچا مقام اس کا حاصل ہے۔ نہج البلاغہ میں نے اس کو پڑھا ہے، اچھی طرح پڑھا، ڈھنگ سے پڑھا ہے۔ آج بھی آپ چلے جائیں بھنڈی بازار میں آپ کو مل جائے گی، مگر آپ کو پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ خطرناک کتاب ہے، کیونکہ اس میں ساری باتیں حضرت علی مولا کائنات کی نہیں ہے، کچھ اس رافضی انسان کی بھی جس نے اس کتاب کو لکھا، جمع کیا ہے۔ دعویٰ تو یہ کیا کہ حضرت علی مولا کائنات کی ساری باتیں، مگر ساری باتیں ان کی نہیں ہیں۔ میری کتاب ہے عدالت صحابہ، اس کے اندر میں نے یہ بات دلیل سے ثابت کی ہے کہ نہج البلاغہ کے اندر ساری باتیں علی مولا کائنات کی نہیں ہے۔ اب انہوں نے پھونک پھونک کر لکھا، اور آج یہ لوگ اس کو قرآن ثانی کہتے ہیں، دوسرا قرآن کہتے ہیں، سب سے اونچا مقام ان کے نزدیک نہج البلاغہ کا ہے۔ مگر آج کی دنیا میں بھی جو نہج البلاغہ پائی جا رہی ہے، پرنٹ ہو رہی ہے، اس کے اندر بھی ایسی باتیں ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ حضرت علی مولا کائنات اور دیگر جو تینوں خلیفہ ہیں ان کے درمیان بہت اچھے تعلقات تھے، محبت کے مراسم تھے، آپس میں کوئی بغض و حسد کا معاملہ نہیں تھا۔ اور حضرت علی مولا کائنات کے نزدیک بھی حضرت صدیق اکبر آقا کریم کے خلیفہ بلا فصل ہیں، اس کے اندر باقاعدہ ساری باتیں موجود ہیں اشاروں کے نام میں۔ مثلا جب حضرت علی مولا کائنات خلیفہ بنے، میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، تو حضرت معاویہ نے بغاوت کر دی، انہوں نے ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ کہ دوسرا مسئلہ اس میں کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بیان کر دوں گا، اس میں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، وہ بھی محترم ہے، یہ بھی محترم ہے، دونوں کے مقام میں زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق ہے۔ حضرت علی مولا کائنات کی فضیلت کے مقابلے میں ان کی کوئی فضیلت نہیں، مقابلے کی بات کر رہا ہوں۔ اور فی نفسی وہ صحابی ہے، تو صحابی ہونے کی حیثیت سے ان کا مقام ہے حضرت معاویہ۔ تو حضرت علی نے خط لکھا ان کو، حضرت معاویہ کو خط لکھا، یہ خط نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، اور خط میں کہا حضرت معاویہ سے انہو بایعان القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوا علیہ، کہ اے معاویہ مجھ سے ان لوگوں نے بیعت کی ہے جن لوگوں نے ابو بکر کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، عمر کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، اور عثمان غنی کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی۔ اور آگے فرمایا کہ اب جب ان لوگوں نے مجھ سے بیعت کر لی ہے تو میری خلافت بھی منعقد ہو گئی، جس طرح ابو بکر کے ہاتھوں میں بیعت کی تو ان کی خلافت منعقد ہو گئی، اور عمر فاروق اعظم اور عثمان غنی کی خلافت منعقد ہو گئی، انہی لوگوں نے مجھے خلیفہ بنایا، تو تم کیوں تسلیم نہیں کرو گے؟ تو آگے فرمایا کہ اب کسی شاہد کے لیے یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ مختار ہو جائے، اور کسی غائب جو موجود میں اس کے لیے بھی گنجائش نہیں کہ وہ میری خلافت کو رد کر دے۔ خلافت کا جو میٹر ہے، معاملہ ہے، یہ مہاجرین اور انصار کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ لوگ جب کسی کے امام ہونے پر متفق ہو جائیں تو پھر وہ امام برحق ہے، اور اس کے خلاف بغاوت کرنا امام برحق کے خلاف بغاوت کرنا ہے۔ یہ خط انہوں نے لکھا حضرت امیر معاویہ کے پاس بھجوایا۔ اس میں انہوں نے کیا بات کہی؟ اپنی خلافت پر دلیل کیا پیش کی ہے علی مولا کائنات نے؟ یعنی علی مولا کائنات امام برحق ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ نے اپنے امام برحق ہونے پر اور خلیفۃ المسلمین ہونے پر جو دلیل پیش کی ہے وہ قابل سماعت ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جن لوگوں نے، یعنی جن انصار و مہاجرین نے، جن ذمہ داروں نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا تھا، عمر کو خلیفہ بنایا تھا، عثمان کو خلیفہ بنایا تھا، اور ان کو بیعت کر لینے کی بنیاد پر ان کی خلافت منعقد ہو گئی تھی، وہ خلیفہ ہو گئے تھے، انہی لوگوں نے تو ہم کو خلیفہ بنایا ہے، لہذا میری خلافت بھی برحق ہے، تو مجھے کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیوں میری خلافت سے تم اختلاف کر رہے ہو؟
تو یہ جو پورا خط علی مولا کائنات کا نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی جو تینوں خلیفہ تھے وہ حضور کے جانشین تھے، حضور کے خلیفہ تھے، وہ غاصب و ظالم نہیں تھے معاذ اللہ۔ اس طرح کی بہت سی باتیں جو بیان کی جا سکتی ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے، بس یہ کہ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ صرف ہمارا ہی میٹر نہیں ہے، ان کے جو علماء انہوں نے اس بات کو بھی اسی بات کو اپنی کتابوں کے اندر درج کیا ہے، مگر جہالت کا اور لا علمی کا، نادانی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جو انسان تاریکی میں رہنا چاہے وہ ظاہر سی بات ہے کبھی بھی اجالے میں آنا نہیں چاہے گا، اور الحمدللہ ہم اجالے میں ہیں، اجالے سے محبت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔